ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بات نہیں سنی ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹ کے ایم پی نے یہ بل پیش کر دیا کہ اس ملک کے دستور کے اندر جو ورڈ سیکولرزم ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی شروعات ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر اگر ان کو اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہونے سے کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے جو ان کی نگاہ میں کانٹا بنا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ساری تدبیر اس وقت کو کرنے کو تیار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر سارے بیورو کے سارے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگ ہیں وہ اب اتنے پرسنٹیج میں بڑھ گئے ہیں کہ ان کی حکومت اگر کل ختم ہو جاتی ہے تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہاں بیٹھی ہوئی جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کو اتنا ٹارچر کرے گی کہ مجبوراً جو ہے آپ کو اس کی بات ماننا پڑے گا۔ تو اس طرح یہ ملک تیزی کے ساتھ انارکی کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا کسان جو مسلسل، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے اندر یہ درد یہ دڑپ ہوتا ہے کہ ہم جانور کے، کوئی اگر جانور بھی مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے اندر ایک دڑپ محسوس ہوتی ہے۔ کسانوں کے اس تحریک کے اندر جو کہ 385 دن تک چلی، جو تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا، اگر کسان ایک دن کے لیے بھی سڑک پر آتا تو ساری حکومتیں شیک ہو جاتی، مل جایا کرتی، لیکن یہاں 365 دن تک 385 دن تک یہ اس کو چلانا پڑا اور 750 کسانوں نے اپنی جان لی۔ اس بات کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 750 کسانوں کی جان لینے کے بعد اس حکومت نے اپنے ان فیصلوں کو واپس لیا۔ اس ملک کے اس وقت کے جو یونین کے لیڈرز ہیں، یہاں تک کہ بی جے پی کے بنائے گئے یونین لیڈرز بھی اب حکومت کے خلاف ہیں، اتنا زیادہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک مزدور کے جو حقوق ہوتے ہیں ان سارے حقوق کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو یہ جو آزادی تھی کہ وہ پروٹیسٹ کر سکیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہاں کا عام آدمی اس وقت دن بہ دن اتنا پریشان ہوتا جا رہا ہے، قیمتوں کی طرف ایک طرف جو قیمتوں کے بڑھانے کے ذریعے سے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سخت سے سخت قوانین لا کر اس پر ظلم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تیسری طرف اس ملک کے اندر عورتوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہم واقعات سنتے ہیں، روزانہ جو ہے ریپ کے کیسز کی ہم واقعات سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ہمارے سامنے ہوتی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے کبھی کبھی اتنا مایوس کن نقشہ پیش کرتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم کو اسی کے تحت آگے بڑھنا ہے، جو ہوگا قسمت میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا بس اسی کے تحت ہم اپنی زندگی کو لگا کر کے چلیں گے۔ لیکن یہ چیز یہاں کے برادران وطن اگر کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ بات یہاں کے وہ لوگ کہیں، دلت کہیں، پچھڑے طبقات کے لوگ کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ مایوس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کے پیچھے چل بھی سکتے ہیں، ان کے آگے غلام بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ بات اس ملک کی امت مسلمہ اگر تسلیم کر لے، اس ملک کی اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی اگر تسلیم کر لے، اگر مسلمانوں کی آبادی مایوس ہو جائے تو یقین مانیے اس سے بڑا سانحہ تاریخ اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے کہ جب بھی ظلم ہوا ہے، جب بھی جو ہے جبر ہوا ہے، جب بھی اسی ملک کے نہیں بلکہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی ملک میں جب بھی ظلم ہوا، جب بھی عورتوں پر ظلم ہوا، جب بھی انصاف سے انکار کیا گیا، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ میں جو ہے اب انصاف کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے، بابری مسجد کا جو فیصلہ تھا بدترین مثال ناانصافی، خود ججز کہتے ہیں کہ یہ ہم نے انصاف نہیں کیا، ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہونے کے باوجود دن دہاڑے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ نہیں دینے والے، ہم ان کے حوالے کرنے والے، تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو انصاف بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے کیا اتنی بڑی قوم جس کے پاس تجربے کا ایک واس بھنڈار ہے، جس کے پاس ایڈمنسٹریشن کا اتنا بڑا تجربہ ہے، لیکن ان سب کے بعد ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے، ان سب کے بعد ہم آج بھی جو ہے اسی الجھنوں میں رہیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان سب کے بعد آج بھی ہم اس الجھن میں رہیں گے کہ سیاست میں ہم کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، سیاست ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ یقین مانیے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے تصور سے اگر ہم صحیح معنوں میں واقف ہو جائیں تو ہماری نیندیں حرام ہو جائیں۔ تو اصل چیز کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود، یہ سارے جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ سارے جو ناانصافیاں جو ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے، آپ رہنمائی کریں گے، اس کی وجہ ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری اقتدار سے دوری، آج ہم نے اقتدار ظالم کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، آج ہم نے اقتدار ایک چور اچکے کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر 33% مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کر کے یہاں عورتوں کے قوانین بنائیں گے، وہ بیٹھ کر کے حجاب پر قوانین بنائیں گے، وہ بیٹھ کر کے شریعت پر قوانین بنائیں گے، اور ہم خاموش تماشائی ہو کے دیکھیں گے۔ یہاں اسمبلیوں کے اندر
जमहूरियों में भेजने वाले हम हैं और हम खामोश तमाशाई बन करके बैठे रहेंगे, तो क्या हमको अल्लाह ताला के पास इसका जवाब नहीं देना? क्या हम इसी तरह बहुत आसानी के साथ इस दुनिया से तो निकल जाएंगे? क्या हमारी कोई जवाबदारी नहीं बनती? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन हालात को बेहतर करने के लिए, इन हालात को सही रुख देने के लिए, यहाँ जो मजलूमीन पुकार रहे हैं उनके जुल्म को सुनने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारे वाक़यात क्या कहते हैं, हमारी तारीख क्या कहती है? क्या यही कहती है कि इन हालात में मायूस खामोश तमाशाई बन के आप बैठे रहें, खामोश आप मायूस होकर के रह जाएंगे? ऐसा तो नहीं। हमारी तारीख तो इनकलाबात से भरी पड़ी है। हमारी तारीख तो ये बात चीख पुकार करके कह रही है कि जब भी जुल्म हुआ है, जब भी नाइंसाफी हुई है, अगर उस जुल्म के खात्मे के लिए कोई खड़ा हुआ है तो वो मुसलमान है। उस जुल्म को खत्म करने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ तो मुसलमान, नाइंसाफी को अगर कोई खत्म करने के लिए खड़ा हुआ तो मुसलमान। और इसकी मिसालें आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, जहाँ अगर मैं गलत हूँ वो कुरान हदीस के जरिए से, तारीख के जरिए से हमको मिलती हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना पहुँचे, जब जुल्म हद से बढ़ गया, मदीना पहुँचे, मदीना पहुँचने के बाद जो पहला मंशा आपके सामने था वो एक इस्लामी रियासत क़याम का। और उस वक्त की तैयारी के लिए जब आप जा रहे थे तो जो दुआ हमको सिखाई गई वो दुआ क्या है? आप बताइए वो दुआ क्या है? रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ मांगने की तलकीन दी गई कि जब इस तरह के हालात हो रहे हैं तो आप मुझसे ये मांगिए कि मुझे एक इख्तियार अता फरमा, मुझे ये कुव्वत अता फरमा, मुझे एक ताकत अता फरमा, या तो मुझे खुद इख्तियार अता फरमा या तो कोई हुकूमत को, कोई इख्तियार को मेरा हमनामा बना दे, ताकि मैं इस दुनिया के अंदर से जुल्म को मिटा सकूं, ताकि मैं इस दुनिया के अंदर से नाइंसाफी को मिटा सकूं, ताकि इस दुनिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो यतीमों का माल खाया जा रहा है, मैं उसको खत्म कर सकूं। इसके लिए मुझे ताकत अता। कुरान मजीद के अंदर जो 26 अंबिया का जिक्र किया गया उसमें आप देखते जाएंगे कि कितने अंबिया के ताल्लुक से ये आता है कि जिन्होंने इस जुल्म को मिटाने के लिए, नाइंसाफी को मिटाने के लिए, इंसाफ को कायम करने के लिए इस्लामी रियासतें कायम, इख्तियार को अपने हाथ में लिया, जिसमें आप देखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने बाकायदा इन सारी चीज़ों को सेटरेट करने के इख्तियार को अपने हाथ में लिया, क़ियादत को अपने हाथ में ली, और तब जाकर के हमने देखा कि वो सारे जुल्म खत्म हुए, वो सारी नाइंसाफियाँ खत्म हुई, वो सारी चीज़ें खत्म हुई। और आज भी अगर दुनिया किसी की मिसाल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मांगती है तो वो हजरत उमर है, जो 3 बड़े आज़मों पर जिनकी हुकूमत थी, और इस एहसास के साथ हुकूमत थी कि किसी किनारे पर, मेरी हुकूमत के किसी बॉर्डर के आखिरी हिस्से पर बकरी का एक बच्चा भूख से तड़प करके अगर मरता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इस एहसास के साथ हुकूमत करने, एडमिनिस्ट्रेशन करने का अगर कोई तारीख के अंदर मिसाल है तो हमारे पास है। इन सारी चीज़ों को रखने के बाद भी हमारे दरमियान आज भी अगर आप देखेंगे, आप किसी शख्स को ये कहते हैं कि आप बड़े दीनी मिजाज आदमी हैं तो आदमी खुश होता है, आदमी का नफ्स मोटा होता है। आप वही जुमला अगर ये कह दें कि आप बड़े सियासी आदमी हैं तो आदमी नाराज होता है। आखिर ये क्यों तकलीफ है? आप कह रहे हैं किसी को कि आप बड़े दीनी मिजाज हैं तो आदमी खुश हो रहा है, आप किसी को ये कह रहे हैं कि आपका मिजाज सियासी है तो आदमी नाराज हो रहा है। यानी इसकी वजह यह है कि हमने वो जो तफरीक हमारे दरमियान डाल दी गई, वो जो सिखा दिया गया कि दीन अलग है, सियासत अलग है, दीन से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से जो है जैसे ये बात कही जाती है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और वही वजह है कि आज हम इक़्तिदार से दूर हैं, और वही वजह है कि आज इतनी बड़ी कौम, एक जिसके पास इतना वास्ट तजुर्बा है, जिसने इतनी सालों तक हुकूमतें की, जिसने इतना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन किया, आज बड़ी बड़ी पार्टियों के आगे हाथ फैलाए हुए खड़े, भीख मांगते हैं इक़्तिदार, और वर्षों तक उनकी गुलामी करने के बाद हमको क्या मिलता है कि कोई भी एक लीडर को जो है एक मुनासिब इक़्तिदार में पोजीशन तक देने को पार्टियां तैयार नहीं है। इसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ईमान है कि इसी पार्टी को वोट देना है। इससे बड़ी हमारी इस तारीख का अलमिया और क्या हो सकता है कि ऐसे हालात में भी हम अपने जहन को बदलने के लिए तैयार। अल्लामा इक़बाल ने जो कहा था कि जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चेंगे। ये इस चीज़ को आज समझने की ज़रूरत है।
میں اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ مجھے کسی پارٹی کا یا اس کا تعارف نہیں کرانا، مجھے آپ کے ذریعے سے اس بات کا تعاون چاہیے کہ آج امت مسلمہ اپنے اس منصب سے جو پھر گئی ہے، اپنے اس عزم کو، اپنے اس کام کو جو بھول گئی ہے، وہ آپ کے ذریعے سے یاد دلایا جا سکتا۔ آپ ہی ہیں جو امت مسلمہ کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں، آپ ہی ہیں، اگر آپ کھڑا کر دیں تو اس ملک کے اندر دوبارہ امت مسلمہ اس ملک کے سارے نقشے کو بدل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سیاست کو لے کر کے جو الجھن ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیاست ہمارے پاس آج اس لیے بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہے کہ اس کا جو نقشہ ہے، اس کی جو حیت ہے، وہ بدل کر رکھ دی گئی۔ آج سیاست دانوں نے اس کو ایک طرح سے آپ وہ کہہ لیجئے کہ ایک مثال کے طور پر کہا جاتا تھا کہ دیسی گھی کے نام پر بھی جیسے جیسے ملاوٹ ہوتی چلی گئی، لوگوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا۔ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ گھی کھانا بذات خود غلط نہیں ہے، آپ کو ملاوٹی گھی کھانا چھوڑنا چاہیے۔ اب آپ نے ڈائریکٹ فتویٰ دے دیا کہ نہیں، گھی کھانا ہی غلط ہے اس لیے کہ ملاوٹ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سیاست ہمارا اپنا دین کا حصہ ہے۔ سیاست بلکہ عین اس وقت کا تقاضا ہے کہ جب اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جب اقتدار ظالم مجرم چوروں کے ہاتھ میں ہو، اس وقت اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں دے کر کے ہم خاموش بیٹھے رہیں، تو ہم کو یقین مانیے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کو جو ہے ہم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے نظریاتی سیاست، نظری سیاست جو میڈیا کے ذریعے فلاں چیز کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عملی سیاست، پریکٹیکل پولیٹکس، اور اس میں پھر دو طریقے کو ہم کو بائیفرگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انتخابی سیاست اور دوسری ہے انقلابی سیاست۔ آج جو کرپٹ ہو گیا ہے معاشرہ سیاست کا، وہ انتخابی سیاست کا ہے۔ یعنی یہاں انتخابی سیاست کے ذریعے سے آپ ہاتھ بدل رہے ہیں، کانگریس کی اس کو ہٹا کر کے بی جے پی لا رہے ہیں، اس کو ہٹا کر کے جے ڈی ایس لا رہے ہیں، اس کو ہٹا کر کل کے ویلفیئر پارٹی کو لا دیں گے۔ اس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور اس سیاست کی ہم بات کرنے یہاں نہیں آئے۔ ہم انقلابی سیاست کی بات کرتے ہیں جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اور انقلابی سیاست یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ظلم، جو بربریت ہو رہی ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کا منشا یہ ہو کہ آپ پورے سسٹم کو بدلنے کی بات کریں، پوری ویوستھا کو بدلنے کی بات کریں۔ صرف پارٹی بدلنے کی بات نہیں، صرف افراد کو بدلنے کی بات نہیں ہے، صرف کینڈیڈیٹس کو بدلنے کی بات نہیں ہے۔ میں جس سیاست کی بات آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے عوام تک جو پہنچانے کی بات کر رہا ہوں، وہ انقلابی سیاست ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ اس ملک کے اندر جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ تبدیلی صرف انقلابی سیاست کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اور کوئی باشعور مسلمان غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے اندر شعور ہے وہ غیر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو سیاست کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مظلوم کو حق دلایا جائے۔ ہمارے پاس سیاست کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا جو مال حکومت کے پاس بیت المال میں جو پڑا ہوا ہے وہ ان تک راست پہنچایا جائے، بنا کسی غلط ملت کیے، بنا کوئی کمیشن کاٹے کے، بنا اس میں سے اپنے جیب میں ڈالے کے لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا جانا چاہیے۔ وہ انقلابی سیاست ہے، اور اس سیاست کی آج یہاں لوگ اس سیاست کے منتظر ہیں۔ اسی سیاست کے ذریعے سے آج یہاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اسی سیاست کے ذریعے سے آج جو ظلم کی بات کی جا رہی ہے، بھلے وہ کسانوں پر ہو، یہاں کے مزدوروں پر ہو، یہاں پر عورتوں پر ہو، یہاں کے مائنورٹیز پر ہو، جن پر بھی جو سیاست، جو تکلیفیں یہاں اٹھائی دی جا رہی ہیں، اس کو اگر آپ ختم کر سکتے ہیں تو اسی انقلابی سیاست کے ذریعے سے۔ تو میں جس سیاست کی بات کر رہا ہوں وہ موجودہ جو سیاسی پارٹیاں سیاست کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا، اپنے پنچایت الیکشنوں میں اپنے نمائندوں کو کھڑا کیا۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، آگے چل کر کے اس کی اہمیت کو میں بتاؤں گا، کہ ہم نے یہاں پنچایت الیکشن جب آئے تو ہم نے 100 لوگوں کو میدان میں اتارا، اور انہی اخلاقی بنیادوں پر اتارا کہ آپ ایک پیسہ کسی کو نہیں دیں گے، آپ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے، آپ کسی کو رشوت نہ دیں گے نہ لیں گے، آپ خدمت کی بنیاد پر جیت کر آئیں گے، اور جیت کر آنے کے بعد خدمت کریں گے، لوگوں کو پہنچائیں گے۔ الحمدللہ صرف اسی بنیاد پر 100 میں سے 50 لوگ جیت کر آئے۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ ان 50 لوگوں میں سے ہر جگہ جا کر کے دیکھیے کہ جس انداز میں کام کر رہے ہیں وہ ہماری کہنی اور کتھنی میں کتنا سملیرٹیز، اس قسم کی ہم یہاں سیاست چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آج جمہوریت باقی ہے۔ میں یہ بات آخری میں اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جمہوریت آج ہمارے پاس باقی ہے، اور یہ ہندوستان کے اندر خدا کی بڑی نعمت ہمارے لیے ہے۔ اس لیے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی ریاست آئی مدینے کے اندر، اس کے کچھ اصول و ضوابط، تو اس
ایک ضابطہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو یہ کہ انسانوں کے درمیان سیاسی و سماجی مساوات، قانون کی نگاہ میں امیر اور غریب کی برابری، حاکم اور محکوم، عام اور جاہل سب برابر، کسی کو اس بنیاد پر امتیاز نہیں رہے گا کہ وہ کالا ہے کہ وہ گورا ہے، کسی کو جو ہے بیجا مروت کے ساتھ جو ہے رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے۔ یہ ایک ضابطہ تھا کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر، میں ایک مثال اس لیے رکھ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں سملیرٹی ہیں۔ انڈین کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کے دستور کے اندر دفعہ نمبر 14 سے لے کر 27 جو بنیادی حقوق گنائے گئے وہ یہی ہے، جس میں آرٹیکل 14 ہندوستان کے دستور کا آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا، یہاں قانون کی نگاہ میں سب برابر، چاہے وہ کالا، گورا، غریب، مرد، عورت، ذات پات، کسی بھی تفریق کی بنیاد پر آرٹیکل 14 کے نزدیک سارے کے سارے قانون کے نزدیک برابر۔ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن، آپ کسی کو تفریق نہیں کر سکتے، کسی کو جو ہے اونچ نیچ نہیں کر سکتے، یہ آرٹیکل 15۔ آرٹیکل 16 یہ کہتا ہے کہ ایکول اپرچونٹی ان دی میٹرز آف پبلک امپلائمنٹ، یہاں روزگاری دینے کو لے کر کے، یہاں حقوق دینے کو لے کر کے سب کے درمیان برابر رہے گا، غریب کو ایک حق رہے گا، امیر کو ایک، کالے کو ایک، برے ایک۔ یہ ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 16 میں نے آپ کے سامنے کہا۔ پھر اسی طرح آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ ابالیشن آف انٹچبلٹی، آپ یہاں چھوت چھات کو ختم کریں گے، تو بھوک وہی چیزیں جو وہاں سے لے کر کے یہاں لائی گئی۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر جمہوریت کا ہونا، دستور کا ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم یہاں اقتدار کے اندر نہیں آئیں گے تو یقین مانیے کل کے دن ہم پچھتائیں گے۔ اور میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ دستور کو ختم کرنے کی ساری سازشیں اس وقت چل رہی ہیں، دستور کو مٹانے، اس کے آرٹیکلز کو ختم کرنے، ان حقوق کو ختم کرنے کی ساری چیزیں، خاص کر کے مسلمانوں کو اور دلتوں سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ خود الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکے؟ آج آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے؟ آپ صرف کوستے رہ جائیں گے کہ وہاں چور ہیں، مجرم ہیں، وہ ہمارے اوپر قانون بنا رہے ہیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہندوستان کا دستور تو آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ خود کھڑے ہوں، آپ خود لیڈر بنے، آپ خود ایم ایل اے بنے، آپ خود ایم پی بنے، آج جا کر کے وہاں پر قانون بنائیں۔ صرف کوستے رہنے سے کام ہونے والا نہیں، صرف تنقید کرتے رہنے سے کام ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہم اللہ کے پاس چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر جمہوریت آج ہم کو دی ہے، اور کب تک باقی رہے گی نہیں بات۔ میرا اندازہ تو یہی ہے کہ یہی حکومت اگر باقی رہی، آئندہ 10 سال کے اندر یہاں جمہوریت ختم ہو جائے گی، ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی، دستور ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کوئی موقع نہیں رہے گا کہ آپ اقتدار کے اندر آپ آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اس کے بعد تو آپ ہم دوسرے درجے کے شہری بن گئے۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج اس بات کا احساس اس ملک کے مسلمانوں کے اندر لانا بہت ضروری ہے، اس ملک کے امت کے اندر اس شعور کو لانا ضروری ہے کہ غلامی کو چھوڑ دیں، غلامی کی ذہنیت سے نکل کر کے باہر آئے، بڑی بڑی پارٹیوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں، کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، آپ خود کھڑے ہوں۔ آپ کے پاس اگر ایک ایماندار نوجوان ہے تو آپ کیوں بھروسہ نہیں کرتے اس کے اوپر؟ میں گدک کے اندر ابھی گیا ہوا تھا، وہاں کے انتخابات ہو رہے تھے میونسپلٹی، ایک بہت بڑے دیندار شخصیت ہے، نام وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی دینی شخصیت، اور ان کا مانا جاتا ہے کہ اس پورے محلے کے اندر وہ کہہ دیں تو ووٹ انہی کو جائے گا۔ میں نے ان سے جا کر کے کہا کہ ایک مسلمان نوجوان جس کو آپ بھی جانتے ہیں، وہ دیندار ہے، وہ آپ کے سامنے رہتا ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، اس بار آپ اس کو تعاون کیجیے۔ کیا کہتے ہیں حضرت کہ یہ صاحب کو اگر آپ کانگریس سے ٹکٹ دلائیں گے تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ان کو کہ آپ جانتے ہیں کانگریس کیا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، سب ہیں، آپ جانتے ہیں نا کانگریس کیا ہے؟ جس نے مسجد کا تالا کھلوانے سے لے کر سرچار کمیٹی کے رپورٹ کے اندر مسلمانوں کو دلت کے تک لانے تک کی نوبت لانے والی پارٹی کانگریس ہے۔ مسلم نوجوانوں کو کوٹا ٹاڈا کے تحت جیلوں میں بھرنے والی کانگریس ہے۔ ساری تاریخ آپ کے سامنے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے، ہاں میں مانتا ہوں کہ کانگریس ایسی ہے، کانگریس فلاں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اگر آپ کانگریس کے ذریعے ان کو ٹکٹ دلاتے ہیں تو میں ان کو جتا سکتا ہوں۔ ان صاحب نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ آپ سپورٹ نہیں کیا، الیکشن کے دوران ایک غیر مسلم کینڈیڈیٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا، مسلمانوں کے درمیان یہ بات پھیلائی کہ اگر اس مسلم نوجوانوں کو ووٹ دیں گے تو ووٹ بڑھ جائیں گے، اگر اس نوجوان کو آپ کانگریس کے ووٹ دیں گے تو 2 مسجدیں ایسی ہیں یہاں پر جو انلیگل تعمیر کی گئی ہیں، ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بات پھیلا کر کے اس مسلم نوجوانوں کو ووٹ دینے سے مسلمانوں کو روکا۔ یہ صورتحال ہے ہمارے پاس۔
تو یہ ذہنی غلامی جو اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اس وقت تک اس ملک کے اندر ہمارے اپنے آنے والی نسلوں کا کی فیوچر کے تعلق سے اگر ہم کو سوچنا ہے تو آپ یقین مانیے اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہندوستان کے اندر ایک ہی راستہ اس وقت بچا ہوا ہے, ایک ہی راستہ اس وقت بچا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اقتدار کے اندر حصے داری لیں, ہم قیادت کو اپنے ہاتھوں میں لیں, ہم قیادت کی بھیک نہ مانگیں, ہم اقتدار کی بھیک نہ مانگیں, قیادت کو اپنے ہاتھوں میں, اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لیں, ایوانوں کے اندر ہم جائیں, اس کے بغیر کوئی چارہ اس ملک کے اندر نہیں. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو ہمارے نوجوانوں کو, آپ کو امت مسلمہ کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, یہ سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اور اس تفریق کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انتخابی سیاست الگ ہے, انقلابی سیاست الگ ہے, اور آج ہم کو انتخابی سیاست سے بچتے ہوئے انقلابی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. صرف ووٹ کے لیے کھڑا ہونا, صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے الیکشن کرنا, یہ انتخابی سیاست جو ہے اس سے بچتے ہوئے لوگوں کے, ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دی, اس کو میں دہراتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کورونا کے دوران تقریباً 300 کے قریب جو بس کنڈکٹر ڈرائیورس ہیں ان کی کورونا کے دوران موت ہوئی. حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک گھر کو ہم 30 لاکھ روپے کا معاوضہ دیں گے. ہم نے ان گھروں کو وزٹ کیا, ان حالات دیکھے, کھانے کو کھانا تک نہیں, گھر کا اصل آدمی موت کی گھاٹ اتر چکا ہے, اور حکومت کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا, ایک پیسہ نہیں دیا گیا ہے. ہم نے RTI کے ذریعے حکومت سے پوچھا کہ کتنے لوگ مرے اور کتنے لوگوں کا آپ نے معاوضہ دیا ہے, تو حکومت کی طرف سے RTI سے ہم کو جو جواب ملا اس میں 300 کے قریب لوگ مرے ہیں. حکومت نے صرف 11 خاندانوں کو پیسے دیے, باقی کے سارے خاندان اس وقت آج تک بھی, آج ہم نے دوبارہ RTI سے معلومات حاصل کی تو آج تک بھی وہی صورتحال ہے کہ حکومت نے ایک پیسہ کسی کو نہیں دیا. ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ اس میں مسلمان کا گھر کون سا ہے, ہندو کا گھر کون سا ہے, ہم نے ہر اس گھر کو وزٹ کرنے کی کوشش کی جن کے گھر کا آدمی مرا ہوا ہے, اور اس لڑائی کو لے کر کے ہم مسلسل چل رہے ہیں. اب تک ہم نے کئیوں پریس کانفرنس کیے, اب تک ہم نے ٹرانسپورٹ منسٹر کو ملا, اب آخری مرحلے میں ہے, اگر ان کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہے تو اسمبلی کا گھیراؤ کرنے والے سارے لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو یہ لڑائی اس وقت لوگوں کے مسائل کی لڑائی, لوگوں کی پریشانیاں, لوگوں کے دکھ درد, ایسے کتنے لوگ ہیں, ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نوکریاں ختم ہو چکی ہیں, ایسے کتنے گھر ہیں جو چھوٹے موٹے, اس وقت دیکھیے یہ جیسے لاک ڈاؤن کی بات کی جاتی ہے, کرفیو کی بات کی جاتی ہے, بڑے بڑے